الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورۃ بقرہ چل رہی تھی، دوسرے پارے میں ہمارا درس جاری تھا۔ اللہ جل شانہ قصاص کی آیت بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر قصاص کے مسئلہ پر عمل شروع ہو جائے تو یقین جانیں اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی کا فائدہ ہے اور دونوں کی زندگی محفوظ ہے۔ وہ کس طرح؟ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا اور اس سے بچے گا۔ اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی بچ جائے گا۔ اس کے بعد ایک وصیت کا حکم ہے، اس کی طرف اللہ جل شانہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے۔ میراث کا حکم اور اس کی تقسیم کا حکم، کس کو کتنا ملنا ہے، یہ حکم بعد میں نازل ہوا۔ مرنے والے کا سارا ترکہ اس زمانے میں اس کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ مرنے والے کے والدین بھی محروم رہتے تھے، بیوی بھی محروم رہتی تھی، بیٹیاں بھی محروم رہتی تھیں۔ اس لیے اس میں وصیت کا ذکر ہے کہ اس آیت میں والدین دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہے۔ لیکن جب سورۃ النساء کے اندر اللہ جل شانہ نے تمام ورثاء کے میراث کے حصے مقرر کر دیے تو اب اس آیت میں مذکورہ وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص اپنے ان ورثاء کے لیے، اپنے ان عزیز و اقارب کے لیے جو اس کے شرعی طور پہ وارث نہیں، جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین نہیں ہیں، اپنے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے روزوں کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام اور مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ روزہ دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اس امت پر نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے ذمہ بھی تھی۔ روزہ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع کرنا اس سے رکنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی افطار کر دیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے بندہ اس کی وجہ سے بہت جلد تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور اس کی فدیہ کے متعلق کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ رمضان کا حکم آ گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا، بلکہ عام آسمانی کتب بھی رمضان شریف میں ہی اتاری گئی۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے، رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، غیر حافظ قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزے کے کچھ اور مسائل بیان کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ آیت میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ اپنی شفقت اور مہربانی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا کیے ہیں، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔
مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ فقط عرش پر نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہے۔ اس آیت سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا افطار کے وقت میں سب کو بڑے ہی اہتمام سے دعا کرنی چاہیے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ یہ اعتکاف کا ذکر ہے۔ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کریں جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔